السلام علیکم دوستو، عمران خان صاحب کا اہم فیصلہ، پی ڈی ایم حکومت حیران اور پریشان۔ عمران خان صاحب کا مکمل خطاب ملاحظہ کیجیے۔ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی، ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ اب میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں یا کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے۔ کیا یہ ان کا کام ہے آ کے یہ بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ اچھا، اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں، سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں۔ میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے، کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کیے۔ میرے اوپر ہر قسم کا گن، یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا، اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا، اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کے گھر، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے، پرائم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری، میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی، وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں، ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں؟ کیا میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا میں کوئی ملک سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی، یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی، اور یہ کہا کہ جناب، اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے۔ اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے۔ ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO1 مشرف نے دیا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کے اوپر اتنی سزا، ایک سینیٹر کو، اس کو اٹھا کے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سواتی، اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں، کوئٹہ بھیج رہے ہیں، اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں۔ کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے، سارے آپ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح اپنے لوگوں کو بچایا۔ ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے، میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا۔ آپ نے وہ جو فیٹف کی لیجسلیشن تھی، تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ اپوزیشن والے، کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی، یہ تب ہونے کے چکر میں تھے، تب ہم کھڑے تھے، اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں آخر میں بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہمیں۔ 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں، لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے، اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے۔ اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے۔ آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو
آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے، اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر. اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں، پتہ ہوتے ہوئے کہ اب میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی، ذرا وہاں دیکھ لے، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا، جو ہر بار استعمال کرتا ہے. کہ ہماری جو مارچ ہے، آزادی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ، اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی، سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے، لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا. میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے، یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا، یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں. اسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی، جنرل مشرف نے NRO دے دیا، اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی پہ آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے، ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے، تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. ہمیں سب پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ سازش کا پوری طرح پتا تھا. مجھے میرے ہٹنے سے 1 سال پہلے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شہباز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے لانے کے لیے. اس کے باوجود کہ اس کے پاس 16 ارب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر FIA کے کیس تھے اور 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے. تو مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آ گیا، شہباز شریف آ گیا، اور آپ کے سامنے جو ملک کے اب حالات ہیں، اب ساری قوم کے سامنے ہیں.